إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون اے ایمان والے لوگو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس پر بڑے طاقتور اور سخت لہجے والے فرشتے مقرر ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ جو ان کو اللہ حکم دیتا ہے اس کی نافرمانی معصیت نہیں کرتے،
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ التحریم، اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان کا اقرار کرنے والو، اسلام کا اور اسلام میں داخل ہونے کا اقرار کرنے والو، ایمان میں داخل ہونے کا اظہار کرنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ حکم مختصر ہے، مگر اس حکم کے اندر اللہ نے کئی باتیں، کئی نصیحتیں اور کئی درس اور کئی قسم کے پیغام ہم کو دیے ہیں۔ پہلا پیغام کہ ایمان والے لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو پہلا پیغام یہ دیا کہ دین اسلام ایک خیر خواہی کا دین ہے، اور یہ خیر خواہی نہ صرف اپنے لیے بلکہ ہر شخص کے لیے یہ خیر خواہی کا پیغام ہے۔ اور خیر خواہی اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، اور اس کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں، پھر اپنے دوست احباب، پھر پورا معاشرہ، پھر پوری امت، پھر ساری انسانیت۔ یہ عظیم خیر خواہی ہے، اس سے بڑی اور کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی، اور اسی خیر خواہی کے پیش نظر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کی آگ سے بچا کر جنت کے راستے پر لگا دیا جائے۔ ہر نبی نے اپنی امت کی خیر خواہی کی، اور اس خیر خواہی میں انبیاء کرام نے اپنی قوموں سے کوئی صلہ، کوئی معاوضہ، کوئی مزدوری کسی نبی نے اپنی قوم سے نہیں مانگی کہ میں صبح سے لے کر شام تک اور کبھی رات کے بعض حصے اور کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور دعائیں، اور دن کے اوقات میں
لوگوں کے گھر گھر اور ڈیرا اور لوگوں کی منڈیاں اور محفلیں، ہر ایک ایک کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور پیغام ایک ہی تھا کہ لوگوں، لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس سے بڑی اور کوئی خیر خواہی نہیں۔ پھر اس خیر خواہی میں انبیاء کرام کے ساتھ جو برے سے برا سلوک جن جن قوموں نے کیا، جو کر سکتے تھے، حتیٰ کہ سینکڑوں انبیاء کرام کو شہید کر دیا گیا کہ یہ ہماری خیر خواہی کیوں کرتے ہیں، ہم نہیں ان کی خیر خواہی چاہتے۔ پہلی بات یہ سمجھائی، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو، پھر اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ دوسری بات کہ یہ جو عام طور پر محاورہ ہے کہ اپنا مذہب چھوڑو نہ اور دوسرے کو چھیڑو نہ، یہ بڑی مشہور بات ہے معاشرے میں، مگر قرآن مجید کی یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے کہ اگر ایک بندہ گمراہی کے، کفر کے، شرک کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، تو پھر یہ تمہارے اوپر فرض ہے کہ جو ہدایت تمہیں ملی ہے اس تک پہنچاؤ، جو ہدایت، جو خیر خواہی، جو انعام و کرام اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے وہ آگے دوسروں تک پہنچاؤ، اور اس کا آغاز اپنے گھر سے کرو۔ اگر یہی بات ہوتی کہ جو جہاں لگا ہے وہاں لگا رہنے دو، کسی کو چھیڑو نہ، تو پھر انبیاء کرام کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا کہ جو جہاں لگا ہے، جو کر رہا ہے، کوئی بت پوج رہا ہے اس کو پوجنے دو، جو شرک کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جو برائی کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جو بدعات میں مبتلا ہے اس کے ہونے دو، جو تباہ ہوتا ہے اس کو ہونے دو، تم بس اپنی خیر مناؤ، اپنی فکر کرو۔ قرآن مجید کے آیت میں دوسرا پیغام یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے اور آپ توحید کے راستے پر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی راہ اور عقیدہ اور سنت، ایک اللہ کی وحدانیت، اس پر چلتے ہیں تو یہ راستہ کامیابی کا ہے، جنت کا ہے، جہنم کی آگ سے بچنے کا ہے، اور اس کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھو، بلکہ جہاں تک تمہارا دائرہ کار اختیار ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچاتے چلے جاؤ۔ یہ فرض ہے، جیسے انبیاء کرام کا مشن تھا، اور یہی مشن انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بھی ہے۔ فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر ایک آیت تمہیں آتی ہے، اس کا معنی آتا ہے، اس کا مفہوم آتا ہے، ایک ہدایت کی بات تمہیں آتی ہے، آگے جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچاتے چلے جاؤ، کسی مجلس میں، محفل میں، اجتماعی، انفرادی، یہ پیغام عام کر دو، کیونکہ اس پیغام کے اندر کامیابی ہے دنیا اور آخرت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جس انسان کو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا فقد فاز، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ اصل کامیابی ہے یہ جو دنیا کی کامیابی ہے یا ناکامی ہے، یہ عارضی ہے۔ کوئی کامیاب ہوئے تو وہ بھی عارضی طور پر،
کوئی ناکام ہو گیا ہے وہ بھی عارضی طور پر۔ اصل کامیابی اس کی ہے جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے، فقد فاز، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر۔ اس کامیابی کے پیش نظر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں۔ انسان ہوں گے جو مجرم ہیں، وہ اس آگ کا ایندھن ہوں گے، اور پتھر، مفسرین نے اس کے بارے میں دو باتیں بتائی ہیں کہ پتھروں کو جہنم کی آگ میں کیوں پھینکا جائے گا۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ وہ پتھر جن کے بت بنا کر دنیا میں پوجا گیا، وہ پتھر جن کے بت بنائے گئے، وہ بت اور ان کے پتھروں کے بنائے ہوئے جہنم میں ان کو جلا دیا جائے گا، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم جن کو دنیا میں پوجتے رہے آج یہ خود جہنم میں جا رہے ہیں، وہ بت بھی پتھر کے۔ اور دوسرا پتھر وہ پتھر ہے جو آگ کو جلانے اور بھڑکانے میں اس کی شدت کو تیز کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ پتھر کا کوئلہ جو اینٹوں کے بٹوں میں استعمال ہوتا ہے، آگ کی شدت کو بڑھاتا ہے جس سے اینٹیں پک جاتی ہیں، وہ بطور ایندھن اس جہنم کی آگ میں ایسے پتھر بھی ڈالے جائیں۔ فرمایا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچا لو۔ تیسری بات یہ سمجھائی کہ خیر خواہی کا آغاز سب سے پہلے اپنی جان سے اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال سے ہوگا، اور پھر اس کا اینڈ دنیا کے تمام انسانوں تک۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لو، باپ بت پرست ہے، مشرک ہے، کافر ہے، بت بناتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے، دعوت سب سے پہلے اپنے باپ کو دی۔ مقصد کیا تھا کہ اے ابا جان اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی دعوت اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا، اس میں آپ کے چچا، آپ کے تایا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کی بیٹیاں، قریبی خون کے رشتہ دار، سب سے پہلے ان کو دعوت دی اور فرمایا کہ میں تمہارے لیے کامیابی کا پیغام لے کر آیا ہوں، اگر مان لو گے تو دنیا میں بھی عرب و عجم کی بادشاہی ملے گی، قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ فرمایا خیر خواہی یہ ہے کہ اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کرو سب سے پہلے، اور اس میں سب سے پہلے ہماری دعوت کے مستحق ہمارے اہل خانہ، ہماری بیوی، ہمارے بچے ہیں۔ اگر وہ گمراہ ہیں اور ہم دور دور جا کر لوگوں کو واعظ کریں، نصیحت کریں، تو یہ ایک احمقانہ حرکت کہ چراغ تلے اندھیرا ہے، سب سے پہلے اس اندھیرے کو ختم کرنا ضروری، اور اللہ پاک نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، جو تربیت کا طریقہ بتایا ہے، اولاد کی اصلاح، بیوی بچوں کی رہنمائی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہی طریقہ آج ہمارے لیے بھی بہترین لاہ عمل ہے۔ کیونکہ ایک گھر کا ماحول اور والدین اور خصوصاً والدہ، یہ انسان کی سب سے پہلی یونیورسٹی
اور سب سے پہلی تربیت گاہ ہے۔ گھر اگر گمراہی ہے تو اولاد گمراہ ہوگی، گھر اگر توحید کی روشنی ہے اولاد موحد بن جائے گی، گھر میں اگر بے حیائی ہے اولاد بے حیا ہو جائے گی، گھر میں اگر نماز اور روزہ اور پردے کا ماحول ہے تو اولاد بھی با پردہ اور با ادب ہو جائے۔ اس کی واضح دلیل صحیح بخاری اور مسلم میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد گرامی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور یہاں کسی مسلمان کا نام نہیں لیا بلکہ جنرل طور پر بات سمجھائی کہ کسی گھر میں، خواہ وہ گھر کافر کا ہے، مشرک کا ہے، کسی غیر مسلم کا ہے یا مسلمان کا ہے، جس گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے ایک پہلا احسان ہمارے اوپر یہ کیا ہے کہ جو بچہ ہمیں دیا ہے نا اللہ پاک نے، وہ مسلمان بچہ کر کے دیا ہے، کافر پیدا نہیں کیا۔ ہر بچہ مسلمان پیدا ہو۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ۔ اب بچے کے والدین اگر یہودی ہیں تو بچہ بڑا ہو کر یہودی بن جاتا ہے، بچے کے والدین عیسائی ہیں تو بچہ بڑا ہو کر عیسائی بن جاتا ہے، بچے کے والدین مجوسی ہیں وہ بچہ مجوسی بن جاتا ہے، بچے کے والدین مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وہ بچہ بڑا ہو کر مشرک بن جاتا ہے، اور اگر بچے کے والدین واحد ہیں، توحید پرست ہیں، تو وہ بچہ اپنی فطرت پر برقرار رہتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں جاتا۔ اس کو اس کے والدین گمراہی کا سبب بن جاتے ہیں، اور جو خود جہنم کی آگ کا ایندھن ہے آگے اپنی اولاد کو بھی پھر اسی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی اولاد، اپنا اہل و عیال، سب سے پہلے اس کی فکر کرنی ہے، اور اس کی فکر تب ہوگی جب ہمیں پہلے خود اپنی جان کی فکر ہو۔ اگر والدین ہی خود گمراہ ہیں تو وہ بچے کی کیا تربیت کر سکتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے مرحلہ وار جو ہمیں آداب اور جو طریقے بتائے ہیں ان میں سے چند ہی بیان ہو سکیں گے۔ پہلا طریقہ کہ اگر ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، اس کی تربیت ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بچہ تو پیدا ہی نہیں ہوا۔ اب اس بچے کی ماں اگر وہ 5 وقت نماز کی پابند ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، پردے کی، حیا کی، خاوند کی فرما برداری کی پابند ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سنت کی پابند ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اعمال بھی شریعت کے مطابق ہیں، اس کے افعال بھی شریعت کے مطابق ہیں، اس کی گفتار اور بول چال بھی شریعت کے مطابق ہے، اس ماں کی زبان سے گالی گلوچ، گندی باتیں اور گانے نہیں نکلتے، بلکہ اس ماں کی زبان سے قرآن نکلتا ہے، اللہ کا ذکر نکلتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور قرآن اور حدیث کی بات نکلتی۔ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے لیکن وہ سنتا ہے۔ اگر گانا چلا کر ماں بیٹھی ہے تو بچہ گانا سنتا ہے، ماں قرآن پڑھتی ہے بچہ قرآن سنتا ہے، ماں نماز پڑھتی ہے، سجدہ کرتی ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ بچے کی تربیت کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جب اس نے آنکھ کھول لی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ مسلمان پیدا ہوئے۔ اب مسلمان پیدا ہوئے،
ہم اس کے کان میں اذان پڑھیں یا نہ پڑھیں وہ مسلمان پیدا ہوئے، یہ ایک برکت کے لیے ہے۔ اگر اذان نہ بھی پڑھی جائے تب بھی وہ مسلمان، کیونکہ غیر مسلم تو اذانیں نہیں پڑھتے، مگر ان کے گھر میں بھی بچہ مسلمان۔ اب حکم کیا ہے کہ جب تمہارا بچہ امی اور ابو بات سیکھنے کے قابل ہو جائے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر جو کلمات آنے چاہیے وہ کلمہ ہے جو کسی غیر مسلم کو اسلام میں داخل کرتا ہے، اس بچے کو سکھاؤ کہ بیٹا پڑھو لا الہ الا اللہ۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو نام آتے ہیں فلمی گلوکاروں کے، اداکاروں کے، کرکٹ کے کھلاڑیوں کے، اور پھر کارٹون میں جو دیکھتے ہیں وہی ان کو نام یاد ہیں، سارا کچھ یاد ہے، مگر ایک مسلمان بچے کو کلمہ نہیں آ رہا، نماز نہیں آ رہی، اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، اس کا سبب اس کے والدین۔ بچہ مسلمان تھا مگر تربیت اس کی نہیں ہوئی۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگو ایمان والے لوگوں میں تم سے مخاطب ہوں کہ کم از کم ایمان والوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر، تم اس کی ایک جھلک کو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ فرمایا کہ اس بچے کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، اب وہ بولنے کے قابل ہوئے، اس کی زبان پر اللہ کا نام، توحید کا کلمہ ہونا چاہیے، باقی ساری باتیں بعد۔ اور یہ انسان کا آغاز ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان دنیا سے جا رہا ہو، تمہارا قریبی عزیز اور تمہارے اس کے ساتھ بڑی محبت، لیکن اس وقت فرمایا حکم یہ ہے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب تمہارا عزیز دنیا سے جا رہا ہے تب بھی اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ اس وقت یہ جو کئی مولوی حضرات مسئلے بیان کرتے ہیں جی سورہ یاسین پڑھو مرنے والوں کے پاس، یہ کوئی سنت والا عمل نہیں ہے کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ یاسین تو زندوں کے لیے ہے، اگر ہم سورہ یاسین کا ترجمہ سمجھ جائیں ہماری زندگی بدل جائے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو مردوں کے لیے کہ جس کی جان نہیں نکل رہی اس کے پاس یاسین پڑھو، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو دنیا سے جا رہا ہے، جانے والا ہے، آخری لمحات ہے، فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ اب دنیا سے جب آیا تھا بولنا سیکھا تھا تو لا الہ الا اللہ، اب دنیا سے جا رہا ہے تب بھی اس کو بتاؤ کہ لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فرمایا جب تمہارے بچے کی عمر 7 برس ہو گئی ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، تو پھر 2 حکم دیے 7 برس کا حکم آ جانے کے بعد، عمر ہو جانے کے بعد۔ فرمایا اپنے بچوں کو نماز سکھانا شروع کر دو جب اس کی عمر 7 برس ہو جائے۔ سکھانی کیسے ہے کہ گھر میں والدہ نماز پڑھے تو بچی ہے یا بچہ اس کے ساتھ کھڑا ہو کہ بیٹا آؤ نماز پڑھے، اور اگر بچہ ہے تو اس کا والد مسجد میں جانا چاہتا ہے تو وہ اکیلا جانے کے بجائے اپنے بچے کو ساتھ لے کر جائے۔ آج یہ ایک بہت بڑی جو بیماری ہے نا ہمارے ہاں، یہ بچے کیوں مسجد میں ہیں، نکال لو ان کو۔ عجیب بات ہے، اگر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو پھر نوجوان تو کبھی نہیں آئیں گے، اور اگر ہم نے بچپن میں بچوں کو مسجد میں داخل نہیں کیا، بچہ جوان ہو گیا، اب اس کا والد کہتا ہے بیٹا آؤ نماز پڑھنے، وہ کہتا ہے ابو جی آپ پڑھ رہے ہیں میں آ جاتا ہوں، پھر نہیں مانتے۔ یہ تو تربیت بچپن سے ہوگی، قو انفسکم واہلیکم نارا، یہ آغاز بچپن سے ہے۔ فرمایا اس کو نماز سکھانا شروع کر دو، پڑھانا شروع کر دو، طریقہ سمجھانا شروع کر دو، وضو کا طریقہ بتانا شروع کر دو، نماز کی عادت ڈال دو، حتیٰ کہ جب اس کی عمر 10 سال ہو گئی ہے اور وہ اس میں ڈنڈی مار رہے، نماز میں کوتاہی کر رہے، نماز کے ٹائم وہ گیم پہ لگا ہوا ہے، نماز کے ٹائم وہ کھیل پہ لگا ہوا ہے،
آپ نماز کے لیے جانا چاہتے ہیں، اکیلے نہیں جا سکتے، اس بچے کو ساتھ لے کر جاؤ، نہیں جاتا تو اس کو پھینٹی لگا دو۔ میں نے جتنے بھی فرائض میں نے مطالعہ کیا ہے کہ کوئی ایسا فرض نہیں جس کی کوتاہی میں بچے کو مارنے کا حکم ہو سوائے فرض نماز۔ روزے میں بچے نے کوتاہی کی ہے، مارنے کا ذکر نہیں۔ اسی طرح دیگر معاملات میں بچہ کوتاہی کر رہا ہے، مارنے کا ذکر نہیں۔ لیکن اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا ہے یا بچی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، فرمایا فَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب ان کو مارو۔ مارنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہڈیاں توڑ دو، اس کو سر زنش کرو، اس کو سزا دو ہلکی پھلکی، کہ یہ معاملہ کوئی معمولی نہیں بلکہ معاملہ آخرت کا ہے، دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور یہی بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارا صدقہ جاریہ بنتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو نہیں بنایا تو بعد میں پھر ہمارے لیے گناہوں کا بھی صدقہ جاری ہے۔ دو ہی قسم کے اعمال ہیں نا جو بعد میں پہنچتے ہیں، یا نیک اعمال کا صلہ ملے گا یا برے اعمال کی سزا ملے گی۔ اگر آپ نیکی کا بیج بو کر گئے، اس کا صلہ مرنے کے بعد بھی ملے گا، کل خوانی ہو یا نہ ہو۔ کوئی رسومات کرنے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی اولاد کو نیکی کی راہ پر لگا کے دنیا سے چلے جائیں، وہ جب تک زندہ رہیں گے جو نیک اعمال کریں گے ایٹومیٹکلی آپ کا اجر برابر کا ہوگا، کچھ بھی ہو جائے اس سے آپ کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور اس سے بڑا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اولاد 5 وقت کی نمازی بن جائے، بیٹا ہمارے ساتھ مسجد میں آ رہا ہے، بیٹی گھر میں والدہ کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے، یہ جہنم کی آگ سے بچنے کا پہلا سٹیپ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہم کر پائے تو پھر کچھ بھی نہیں کر پائے، پھر ہم نے دشمنی کیا اپنی اولاد کے ساتھ۔ دوسرا حکم فرمایا کہ جب تمہارا بیٹا یا بیٹی، دونوں بیٹیاں ہیں یا دونوں بیٹے ہیں یا بیٹی اور بیٹا ہے، عمر 10 سال ہو گئی ہے، اب اخلاقی سبق اور اخلاقی تربیت کے وہ مستحق ہیں، فرمایا فرقوا بینہم فی المضاجع، اب ان کے بستروں کو الگ کر دو۔ یہ اولاد کی تربیت کہ دونوں بھائی ہیں، 10 سال کے ہو چکے ہیں، کٹھے ایک چارپائی پر ایک بستر میں نہیں سو سکتے، منع فرمایا نبی پاک نے۔ دونوں بہنیں ہیں، کٹھی نہیں سو سکتی 10 سال کی عمر میں، بہن بھائی ہیں، کٹھے نہیں سو سکتے 10 سال کے بعد۔ یہ اخلاقی تربیت، اور پھر یہاں سے بلوغت کا آغاز بھی تو ہو جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سنہری باتیں ہم کو بتائیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو ہماری دنیا بھی جنت بن جائے گی، کبھی زندگی میں آپ کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ مگر ہوتا کیا ہے، بچہ چھوٹا ہے، بچی چھوٹی ہے، اس کا اخلاق کا جنازہ تو ہم خود نکال دیتے ہیں۔ چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، لباس اس قدر مختصر اور اتنا بیہودہ ہوتا ہے کہ ایک اللہ سے ڈرنے والے شخص کو یقیناً حیا آ جاتی ہے کہ یہ کیسے والدین ہیں، بچی کو کیسا لباس پہنایا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، نہ سمجھ ہے، ان کو تو سمجھ نہیں ہے لباس کیسا پہننا ہے، تو کوئی بات نہیں۔ بھائی بات ہے، بات ایسے ہے کہ جب ہم نے بچپن میں اس کو لباس صحیح نہیں پہنایا، پھر وہ بچی یا بڑا اور بڑا ہوا، اس نے تب بھی صحیح نہیں کیا، پھر بچی بالغ ہو گئی، بچہ بھی جوان ہو گیا، اب انہوں نے کہا کہ لباس ہم اپنی مرضی کا پہنیں گے۔ کتنی آپ نے فیملیاں ایسی دیکھی ہوں گی کہ ماں نے پورا پردہ کیا ہوا ہے، بوڑھی ماں نے پردہ کیا ہوا ہے، اور ساتھ جوان بچی ہے جو دیکھنے میں ننگی نظر آ رہی۔ یہ آج مسلمان کی غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے، اور یہ صرف دنیا کا جنازہ نہیں، آخرت کا بھی نکل جائے گا جب ہم اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں، ایمان والے لوگوں، اپنے آپ کو پہلے
پھر اپنے اہل خانہ کو، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اس میں صرف چند ہی باتیں بیان ہو سکی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر پورے سال کے جمعے میں اسی بات پر لگا دو نا کہ اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے، ختم نہیں ہوں گی۔ جو سنا اور سنایا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پنکھے چلا دیں، ذرا موسم تھوڑا سا گھٹن محسوس ہو رہی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں، بعض موضوعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ذرا کچھ سخت باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تو میں عموماً یہ بات کہتا ہوں کہ کوئی بھائی انفرادی طور پر یہ نہ سمجھے کہ خطیب صاحب نے مجھے نشانہ بنایا، قطعاً ایسی بات نہیں ہوتی۔ یہ ایک اجتماعی مسائل، اور اگر جمعے پر ساتھی زیادہ آتے ہیں، بیان نہیں ہوتے، نمازوں میں تو ویسے ہی تھوڑے سے ہوتے ہیں، تو یہ جو آداب ہیں، اخلاقیات ہیں یا اولاد کی تربیت ہے، یہ ہمارا سب کا مسئلہ ہے، اور ہم اس سب میں زیادہ تر تو ناکام ہی ہیں۔ تو یہ اصلاح کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو نشانہ یا ذلیل کرنے کے لیے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اس کو زنا کی عادت تھی۔ بات تو لمبی ہے، میں مختصر کروں گا۔ اس نے کہا جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مگر مجھے جو زنا کی عادت ہے یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم الامت تھے، آپ نے فرمایا مجھے یہ جواب دو، تم مسلمان بھی ہونا چاہتے ہو اور زنا بھی کرنا چاہتے ہو، تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا ہے۔ فرمایا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی زنا کرے تو ٹھیک ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں تو اس کو قتل کر دوں گا، یہ تو برداشت نہیں ہے۔ فرمایا کہ تم جس سے زنا کرو گے، کیا وہ کسی کی ماں، بیٹی یا بہن نہیں ہوگی؟ بس اتنی بات ہوئی، اس نے آنکھیں جھکا لی۔ اپنے میں کا مسئلہ نہیں بنایا کہ مجھے ایک ایسی مثال دی ہے کہ میری ماں کو ذلیل کر دیا، ایسا نہیں تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ تو واقعتاً بدبختی ہے، اگر میں ایسے کروں گا تو میرے پھر جو رشتے ہیں وہ کیسے رکیں گے؟ اسی لیے تو اللہ پاک نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، یہ کھلی بے حیائی ہے اور راستہ برا ہے۔ جس راستے پر تم چلو گے تمہاری اولاد بھی چلے گی، پھر ان کی اولاد بھی چلے گی، پھر ان کی اولاد بھی چلے گی، نسلیں تباہ ہو جائیں۔ تو نسلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔